بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی تیاری برائے لیکچرر اردو مثالی پرچہ نمبر 50۔ پہلی معروضی ہے، مجلس ترقی ادب کا صدر دفتر کہاں ہے؟ لاہور میں ہے۔ مجلس ترقی ادب لاہور کا قیام کب عمل میں آیا؟ جولائی 1954 میں۔ طلبہ، یہ اس میں جمع ہے۔ ماضی میں کسی کام کے تسلسل کو ظاہر کرنے کے لیے ماضی استمراری ہے۔ دیار دوست شریف فاروق کا سفر نامہ ہے۔ لہو پکارتا ہے علی سردار جعفری کی نظم بھی ہے اور ان کا شعری مجموعہ بھی ہے۔ لہو پکارتا ہے یہ ایک نثری تصنیف بھی ہے جو ظلم و زیادتی کے خلاف حافظ محمد اقبال نے لکھی ہے۔ آب حیات مولانا محمد حسین آزاد کا تذکرہ بھی ہے اور عزیز احمد کا افسانہ بھی ہے۔ انجمن ترقی اردو پاکستان کا قیام اکتوبر 1948 کو عمل میں آیا۔ مقتدرہ قومی زبان کا قیام 4 اکتوبر 1979 کو عمل میں آیا۔ اکادمی ادبیات کا قیام 17 جولائی 1976 کو عمل میں آیا۔ اقبال اکادمی یا اقبال اکیڈمی کا قیام 1951 میں عمل میں آیا۔ غالب کون سلیم احمد کی کتاب ہے۔ غالب کون ہے قدرت نقوی کا تحقیقی مقالہ ہے۔ نکات مجنوں احمد صدیق کی کتاب ہے۔ اردو ادب میں افسانہ انگریزی ادب سے آیا۔ وقار عظیم کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ پریم چند کا دنیا کا سب سے انمول رتن ہے۔ اردو افسانہ کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا۔ کرشن چندر کا پہلا افسانہ یرکان ہے۔ منٹو کی بیوی کا نام صفیہ بیگم تھا۔ اردو ادب کی مختصر تاریخ از انور سدید۔ جرأت ہم عصر تھے انشاء اور موصفی کے۔ گلشن بے خار فارسی میں لکھا گیا تذکرہ مصطفیٰ خان شیفتہ کا ہے۔ آخری عمر میں غزلیں فروخت کرتے تھے شیخ غلام حمدانی موصفی۔ موصفی کے 8 دواوین ہیں۔ مجموع الفوائد فارسی ناصر کی کتاب ہے جو کہ موصفی کی ہے۔ قطب مشتری کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال۔ مثنوی طوطی نامہ ضیاء الدین کی نثری تصنیف طوطی نامہ سے ماخوذ ہے۔ فارسی مثنوی تحفۃ النسائے شاہ راجو کتال نے لکھی ہے۔ تحفۃ النسائے خواجہ بندہ نواز گیس ودراز کے لیے لکھی گئی تھی۔ بہشتی زیور کے مصنف اشرف علی تھانوی ہیں۔ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب کی تاریخ سے چند سوالات۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں سب سے زیادہ کتابوں کے مؤلف حیدر بخش حیدری ہیں۔ طوطا کہانی کے مصنف بھی حیدر بخش حیدری ہیں۔ مثنوی سحر البیان کی نثری تلخیص میر بہادر علی حسینی نے نثر بے نظیر کے عنوان سے لکھی۔ گلکرسٹ کی فرمائش پر تذکرہ گلشن ہند کو مرتب کیا مرزا علی لطف خان نے۔ شاکنتلا دستور ہند سگھاسن بتیسی کاظم علی جوان کی تصانیف ہیں۔ ڈاکٹر تبسم کشمیری صاحب کی تاریخ سے چند معروضیاں۔ داغ کا اصل نام نواب مرزا خان تھا۔ داغ منی بھائی حجاب جو ایک رقاصہ تھی، شاعرہ بھی تھی، اس کے عشق میں مبتلا تھے۔ داغ کی شاعری کا موضوع عشقیہ شاعری ہے۔ داغ کے کل اشعار کی تعداد 15,000 ہے۔ کلیات مومن کو سب سے پہلے مرتب کیا مصطفیٰ خان شیفتہ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبی معلومات سیٹ نمبر 1177۔ اننداتا کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا، روزی دینے والا، پالنے والا، سخی۔ مشہور افسانہ اننداتا کے خالق ہیں کرشن چندر۔ اننداتا افسانے کا موضوع ہے قحط بنگال۔ ایک مشہور مثل ہے آبی لونڈے جابے لونڈے
اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پھرانا دوڑانا۔ بیاد شمس الرحمن فاروقی، وہ جو چاند تھا سر آسماں، وہ جو چاند تھا سر آسماں کے نام سے بیاد شمس الرحمن فاروقی کو مرتب کیا ہے اشعر نجمی نے۔ اردو ادب میں مومن خان مومن وہ واحد شاعر ہیں کہ جنہوں نے اپنی وفات کی پیشین گوئی کی تھی، جو کہ حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ تو مومن خان مومن کا سال وصال ہے 1268 ہجری۔ ایک مشہور شعری مجموعہ ہے نغمہ فردوس، یہ خوشی محمد ناظر کا ہے۔ محاورہ ہے پانی بھرنا، اس کے معنی ہیں غلامی کرنا، کھیت رہنا، لڑائی میں مارے جانا۔ لف و نشر کے کیا معنی ہیں؟ لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا اور نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا۔ ابن انشا کا ایک خوبصورت شعر ہے، دل کس کے تصور میں جانے راتوں کو پریشاں ہوتا ہے، یہ حسن طلب کی بات نہیں، ہوتا ہے میری جاں ہوتا ہے۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر، باب نمبر 9، لکھنؤ میں اردو ادب، لیکچر نمبر 118۔ نواب واجد علی شاہ کا تعلق کس ریاست سے تھا؟ لکھنؤ سے۔ نواب شجاع الدولہ کا عہد حکومت 1754 سے 1775 تک رہا۔ میر مصطفی انشا جرات رنگین، انہوں نے لکھنؤ ہجرت کی تھی نواب آصف الدولہ کے عہد میں۔ اہل لکھنؤ کی زندگی کا محور تھی طوائف۔ جرات کا ایک شعر ہے، بال ہیں بکھرے بند ہیں ٹوٹے کان میں ٹیڑھا بالا ہے، جرات ہم پہچان گئے کچھ دال میں کالا کالا ہے۔ نواب واجد علی شاہ زود نویس شخص تھے اور شہزادگی کے ہی زمانے میں ان کا ایک دیوان مرتب ہو گیا تھا۔ واجد علی شاہ کا فن شاعری پر ایک شعر ہے، اس قدر جلدی غزل کہنا بہت دشوار ہے، کب کوئی دنیا میں اختر آپ سے پیدا ہوا۔ واجد علی شاہ کا منظوم کلام 30 سے 35 جلدوں میں ہے۔ افسانہ عشق، دریائے تعشق، بحر الفت اور عشق نامہ واجد علی شاہ کی مثنویاں ہیں۔ واجد علی شاہ نے نظم اور نثر میں قریباً 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے خضر رہا۔ یہ بانگ درا کی طویل نظموں میں سے ایک نظم ہے۔ انجمن حمایت اسلام کے 37ویں جلسے منعقدہ 12 اپریل 1922 کو اقبال نے ترنم سے پڑھی تھی۔ اس نظم کے 2 عنوانات ہیں، شاعر اور جواب شاعر۔ اس نظم میں کل 11 بند ہیں۔ اس کی ہیئت ترکیب بند ہے۔ اس کے پہلے جو 2 بند ہیں ان کا عنوان ہے شاعر، اور آخری 9 بندوں کا عنوان ہے جواب شاعر۔ اس میں کل 85 اشعار ہیں اور 1400 الفاظ ہیں۔ یہ بحر رمل مسمن مکسور میں لکھی گئی ہے اور اس کے ارکان ہیں فاعلۃ 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 فاعل۔ اس نظم میں 2 کردار ہیں، ایک کردار ہے شاعر کا اور ایک کردار ہے خضر علیہ السلام کا۔ ڈرامائی انداز میں لکھی ہوئی یہ نظم ہے۔ مسلمانوں کی زبوں حالی اس نظم کا موضوع ہے۔ اس نظم میں شاعر خضر علیہ السلام سے 5 سوالات کرتا ہے اور خضر علیہ السلام ان کے جوابات دیتا ہے۔ شاعر حضرت خضر علیہ السلام سے پہلا سوال کرتا ہے کہ آپ کو صحرا نوردی اس قدر عزیز کیوں ہے؟ تو خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ حرکت زندگی کا دوسرا نام ہے۔ پھر شاعر دوسرا سوال کرتے ہیں کہ زندگی کا راز کیا ہے؟ اور حضرت خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں تجدید خودی۔ پھر تیسرا سوال کرتے ہیں شاعر کہ سلطنت کیا چیز ہے؟ خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں اقوام غالب کی جادوگری کو سلطنت کہتے ہیں۔
چوتھا سوال شاعر پوچھتا ہے کہ سرمایہ اور محنت میں جھگڑے کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب ملتا ہے سرمایہ داروں کے دام تزویر۔ پانچواں اور آخری سوال یہ تھا کہ دنیا اسلام کی زبوں حالی کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب ملتا ہے خودی کی کمزوری۔ خضر رحم اقبال کا پیغام: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔